اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب انسان کسی شے کو اصرار کے ساتھ حاصل کرتا ہے، ضد کے ساتھ حاصل کرتا ہے، کسی شرط کے ساتھ حاصل کرتا ہے کہ یہ مل جائے تو پھر میں ویسا کروں گا جیسا تم کہو گے، تو پھر اس شے کے حاصل ہو جانے کے بعد پھر اس انسان پہ اسی حاصل کردہ شے کی شرطیں لاگو ہو جاتی ہیں کہ اب تمہاری مان لی گئی اور اب تمہاری ماننے کی باری ہے۔ تو ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، پھر ہے کہ کوئی سمجھے۔ آسان کیسے کر دیا؟ کیا ایسے آسان کر دیا کہ الف با تا یعنی حروف تہجی پڑھنے آسان ہو گئے، ایک ایک حرف جوڑ جوڑ کے پڑھنا آسان ہو گیا؟ کیا قرآن کو سمجھنا اس کے الفاظ کا پڑھنا ہی ہے؟ تو پھر کیسے آسان کر دیا؟ تو آسان ایسے کر دیا کہ اپنے کلام کو رب کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتار دیا تاکہ وہ باقی انسانوں کو اللہ کی زبان، اس کا کلام سمجھا دیں، اپنے کردار کے ساتھ، اپنی روزمرہ زندگی کے ساتھ، اپنی گفتار کے ساتھ۔ انسان کیونکہ انسان کی بولی کو، الفاظ کو سمجھ سکتا ہے، اور وہ عظیم ترین انسان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک اتنا لطیف، اتنا پاک کہ وہ رب کی بولی کو پا گئے اور پھر اپنی مبارک بولی میں رب کے عظیم پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ تو قرآن کو سمجھنا ہے اے انسانوں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا، ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا، تو قرآن سیکھ سکو گے۔ تو قرآن سیکھ جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مبارک زندگی کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا۔ تم قرآن کے باطن کو اپنے باطنی شعور سے تب ہی سمجھ پاؤ گے جب اس مبارک پاک عظیم ہستی کے قریب ہوئے تو قرآن کے راز تم پہ کھلنے لگیں گے۔ تو بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، بس اے صالح علیہ السلام اس کا انتظار کر اور صبر کر۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، کہا اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہیں تمہارے رب کی طرف سے دلیل پہنچ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، سو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے بری طرح سے ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ پھر اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہا اے صالح لے آ ہم پر جس سے تو ہمیں ڈراتا تھا، اگر تو رسول ہے۔ اللہ کے ہاں ایک ہی ترازو میں ساری قومیں تلتی ہیں، کسی کے ساتھ ترجیحی سلوک نہیں ہوتا، وہ عادل ذات ہے، ہر ایک کے ساتھ عدل کا معاملہ کرتی ہے۔ جس رویے نے سابقہ امتوں کو عذاب کا مستحق بنایا، تم اگر وہی رویہ اختیار کرو گے تو یقیناً تم بھی اس عذاب سے بچ نہیں سکو گے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو ہماری فلاں پہاڑی جس کا نام کاتبہ ہے اس کے اندر سے ایک ایسی اونٹنی نکال کر دکھائیے جو 10 مہینے کی گھابن ہو،
اور قوی اور تندرست ہو، اور اس چٹان سے نکلنے کے بعد وہ ایک بچہ بھی جنے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگرچہ اس طرح کے مطالبات کرنا کوئی اچھی بات نہیں، لیکن تم اگر اس پر اصرار کرتے ہو تو پھر مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دیا تو تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے۔ اور جب حضرت صالح علیہ السلام نے یہ معجزہ اللہ کے حکم سے کر کے دکھا دیا تو ان کی قوم کہنے لگی کہ تم تو جادوگر ہو۔ اب ذرا اسی طرح کے ایک اور واقعے پہ نظر ہو جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب مشرکین مکہ نے ایک ایسے ہی معجزے کی طلب کی کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں تو ہم اس فعل کی اساس پر اسلام لے آئیں گے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا طلب فرمائی اور چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، جبکہ اس فعل کے آخر تک بھی وہ ایمان نہ لائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نعوذ باللہ جادوگر ہونے کا الزام لگا دیا۔ اور اسی وقت سورۃ القمر کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اور اسی صورت میں پھر ذکر ہوا کہ بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، پس اے صالح اس کا انتظار کر اور صبر کر۔ جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے مطالبہ کیا کہ یہ معجزہ دکھائیے اونٹنی والا تو ہم اللہ پر اور آپ پر ایمان لے آئیں گے، ٹھیک اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی قوم نے مطالبہ کر دیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیجئے تو ہم آپ پر اور اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور جب اللہ کے حکم سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تو ان میں سے کافر مکر گئے اور آیت اتر آئی کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ وہ اونٹنی پہاڑ سے نکل آئی، آزمائش شروع ہو گئی، انہوں نے اس پر یقین نہ کیا، آنکھوں دیکھ کر بھی نہ مانے تو عذاب کا شکار ہو گئے۔ اور یہاں چاند آنکھوں کے سامنے شک ہو گیا، آزمائش شروع ہو چکی ہے۔ اور اسی سورۃ القمر میں پھر 4 بار یہ آیت دہرائی گئی کہ اور البتہ ہم نے سمجھنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ پھر ہے کہ کوئی سمجھنے والا، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ کیسے آسان کر دیا؟ آسان ایسے کر دیا کہ اپنے کلام کو رب کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتار دیا تاکہ وہ باقی انسانوں کو اللہ کی زبان، اس کا کلام سمجھا دیں، اپنے عمل کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنی گفتار کے ساتھ۔ تو قرآن کے راز تم پہ تب کھلنے لگیں گے جب تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوئے، ان کی سیرت کا، ان کی زندگی کا مطالعہ کیا تو قرآن سیکھ جاؤ گے۔ اور جن قوموں نے اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا ان کا انجام کیا ہوا؟ تو اللہ کے یہاں ایک ہی ترازو میں ساری قومیں تلتی ہیں، کسی کے ساتھ ترجیحی سلوک نہیں ہوتا، وہ عادل ذات ہے، ہر ایک کے ساتھ عدل کا معاملہ کرتی ہے۔ جس رویے نے سابقہ امتوں کو عذاب کا مستحق بنایا، تم اگر وہی رویہ اختیار کرو گے تو یقیناً تم بھی اس عذاب سے نہیں بچ سکتے کہ تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ تو وہ اونٹنی کا معجزہ سامنے تھا، چاند کا معجزہ بھی ہو چکا، اونٹنی والے اپنے انجام کو پہنچ چکے اور ہم چاند والے اب اپنے اپنے انجام کی جانب رواں دواں ہیں۔ اور زندہ معجزہ قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، جو اس کی آیات پہ اور جن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اترا ان کے حکموں پہ نہیں چل رہے
گویا وہ اونٹنی کی کونچے کاٹ رہے ہیں اپنی جانب سے۔ یہ قرآن بڑا راز ہے، بڑی طاقت ہے، اس میں تمہاری میری بقا چھپی ہوئی ہے، اس میں تمہارا میرا ہی ذکر ہے، اس میں تمہاری میری ہی ہدایت کے لیے راہیں موجود ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو ہی چھوڑ دیا تھا، یعنی مجھے ہی چھوڑ دیا تھا، یعنی اس زندہ موجود قائم دائم قرآن کے معجزے کو ہی ترک کر دیا ہے کہ اور اگر وہ کوئی معجزہ دیکھ لیں تو اس سے منہ موڑ لیں اور کہیں یہ تو ہمیشہ سے چلا آتا جادو ہے، ارے یہ تو پرانی قصے کہانیاں چلی آتی ہیں، گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات ہیں، اساطیر الاولین ہی تو ہے قرآن، اس سے ہمارا کیا تعلق، ہمارے آج کے ماڈرن دور کا کیا تعلق، یہی سمجھتے ہو نا۔ اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر بات کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ تو قرآن کو، رسول کے حکموں کو جھٹلا دیا ہے نا، کیا ضرورت ہے عمل کرنے کی؟ اگر اب ان باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو آج کی دنیا کیسے جئیں گے؟ یہاں تو جھوٹ چاہیے، جھوٹ سے پیسہ بنتا ہے، کاروبار بنتے ہیں۔ ہم اپنی خواہشیں دیکھیں یا پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا نمونہ، جبکہ اور ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں کافی تنبیہ ہے۔ قوم عاد کی تباہی، قوم ثمود کی تباہی، فرعون کی تباہی، قارون کی تباہی، کیسے یہ لوگ یہ قومیں صفائے ہستی سے مٹا دیے گئے، وہ بھی یہاں بڑے بڑے کاروبار جائیدادیں جمانا چاہتے تھے اور اللہ کو اور اس کے رسول کو جھٹلاتے تھے۔ تو اب کہاں گئے؟ تم کہاں جاؤ گے؟ کیا کوئی اور ٹھکانہ ہے جو تمہیں مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا لے گا؟ کوئی اور چھپنے کی جگہ ہے؟ کوئی چھپنے کی جگہ ہے تو اور البتہ ہم نے تو سمجھنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، پھر کوئی ہے کہ سمجھے؟ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اور اس پر فرشتے سخت دل قوی ہیکل مقرر ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو وہ انہیں حکم دے وہ وہی کرتے ہیں جو وہ انہیں حکم دے، اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے سامنے خالص توبہ کرو، کچھ بعید نہیں کہ تمہارا رب تم سے تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں بہشتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جس دن اللہ اپنے نبی کو اور ان کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔